السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں کی خدمت میں ایک حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے روزے دار کو افطار کرایا، اسے روزہ افطار کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ایک شبہے کو دور کر دیا کہ یہ چیز روزہ افطار کرنے والے کے ثواب میں کمی نہیں کرتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کی دعوت پر افطار کیا تو افطار کرنے کی وجہ سے روزے دار کے روزے میں کسی طرح کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ روزہ افطار کرانے والے اور روزہ افطار کرنے والے کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین دونوں کو خوب اجر سے نوازتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی روزہ افطار کی دعوت دی جائے تو روزے دار کو چاہیے روزہ افطار کی دعوت قبول کرے، چاہے یہ دعوت عام شخص کی طرف سے ہو، کسی فرد کی طرف سے ہو، چاہے یہ دعوت کسی تنظیم کی طرف سے ہو، کسی جمعیت کی طرف سے ہو۔ بعض لوگ اس شبہ میں پڑے رہتے ہیں کہ اگر ہم فلاں کے یہاں افطار میں شامل ہوں گے، فلاں کی افطاری کی دعوت لیں گے تو روزے میں کمی آئے گی، ثواب میں کمی آئے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین وسیع فضل و کرم والا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کے اجر میں ذرہ برابر بھی کمی کرنے والا نہیں۔ ہر ایک کو افطار کرانے والا، افطار کرنے والا، ہر ایک کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے خوب نیکیاں اور خوب اجر عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، چونکہ روزہ رکھنے والا فرد روزہ رکھ رہا ہے، اس لیے اس نیک عمل کی وجہ سے وہ تعظیم اور احترام کا مستحق ہے۔ چونکہ روزہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا مقدس عمل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کو کل قیامت کے دن جنت میں خاص دروازے سے داخل کیا جائے گا، حتیٰ کہ روزہ رکھنے والے کے منہ کی جو بو ہے وہ بو مشک عنبر کی طرح ہوگی اور وہ خوشبودار ہوگی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی روزہ رکھتا ہے اس کا اللہ رب العالمین بے شمار خود ہی بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے۔ تو میری دینی بھائیوں، ماہ مبارک آنے والا ہے، مبارک مہینہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب کرے۔ اس مبارک مہینے میں ہم اپنی حیثیت، اپنی وسعت کے اعتبار سے اس نیک عمل میں بھی پیش قدمی کریں۔ ہم صاحب روزہ کو، روزے دار کو افطار کرائیں، گرچہ ایک کھجور ہی کے ذریعے کی نہ ہو، پانی کے قطرے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اور دوسری چیزوں کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک شکم سیر نہ کرایا جائے، بھر پیٹ نہ کھلایا جائے، تب تک روزے کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے، اگر کسی نے ایک کھجور کے ذریعے بھی افطار کرایا اسے ایک پورے روزے کا مکمل ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس نیک عمل میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی حضرات روزے دار کے افطار کے لیے کوشش کرتے ہیں، افطاری کرانے کے اسباب و وسائل پیدا کرتے ہیں، چاہے جو جمعیت ہے یا تنظیم ہے، اس سے متعلق جتنے افراد ہیں، سب کو اللہ رب العالمین اجر جزیل سے نوازے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔